السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان اخلاق اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریشن اسپاٹ۔ ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچیں سب سے پہلے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ 1928 میں بھارت کے شہر بنتاوا میں پیدا ہوئے۔ خدمت خلق کے شعبے میں پاکستان اور دنیا کی جانی مانی شخصیت عبدالستار ایدھی پاکستان میں ایدھی فاؤنڈیشن کے صدر تھے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی شاخیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی زوجہ محترمہ بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ تھیں۔ دونوں کو 1986 میں عوامی خدمت کے شعبے میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عبدالستار ایدھی صاحب کے والد صاحب کپڑے کے تاجر تھے۔ دوستوں، 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آیا اور کراچی میں آباد ہوا۔ دوستوں، 1951 میں عبدالستار ایدھی نے اپنی جمع پونجی سے ایک چھوٹی سی دکان خریدی اور اس دکان میں آپ نے ایک ڈاکٹر کی مدد سے چھوٹی سی ڈسپنسری کھولی۔ دوستوں، ایدھی صاحب دکان کے باہر بینچ پر ہی سوتے تھے تاکہ ضرورت پڑنے پر فوری مدد کے لیے پہنچ سکیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کا قیام 1957 میں کراچی میں بہت بڑے پیمانے پر سیلاب آیا، جس پر ایدھی صاحب نے فوری طور پر رد عمل کیا۔ انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں کیمپ لگوائے اور لوگوں کو مفت ادویات فراہم کی۔ پاکستان کی عام عوام نے دل کھول کر ان کی مدد کی اور ان کے کام کو دیکھتے ہوئے باقی پاکستانیوں نے بھی فوری رقم انہیں بھیجی۔ تو یہ رقم اس قدر زیادہ تھی کہ عام عوام کی مدد کرنے کے بعد جس عمارت میں آپ نے ڈسپنسری کھولی تھی وہ پوری کی پوری عمارت آپ نے خرید لی اور اس عمارت سے ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا۔ دوستوں، عبدالستار ایدھی کے اسی کام کو دیکھتے ہوئے ایک کاروباری شخص نے انہیں بہت بڑی رقم دی، جس سے ایدھی صاحب نے ایک ایمبولینس خریدی جسے وہ خود چلایا کرتے تھے۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 600 سے زائد ایمبولینسز ہیں جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہاسپٹل اور ایمبولینس کی خدمت کے علاوہ پاگلوں کے لیے پاگل خانہ، معذوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانہ، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز اور بہت سے فاؤنڈیشنز کھولے ہوئے ہیں جو ملک بھر میں کام کر رہے ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے تو وہ اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن اسے اپنے یتیم خانے میں پناہ دیتی ہے اور اسے فری تعلیم دی جاتی ہے۔ ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس کا قیام۔ دوستوں، ایدھی فاؤنڈیشن نے نہ صرف پاکستان بلکہ مختلف ممالک میں ایمبولینس کی سہولت فراہم کی ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن ہر مصیبت اور مشکل وقت میں اہم امداد فراہم کرتی ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کے علاوہ جن ممالک میں کام کر رہی ہے ان میں افغانستان، عراق، چیچنیا، بوسنیا، سوڈان اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں۔ 16 اگست 2006 کو بلقیس ایدھی اور کامان ایدھی کی جانب سے انٹرنیشنل ایمبولینس کا قیام کیا گیا، جس کے تحت دنیا کے امیر و غریب ممالک مثلاً امریکہ، ترکی، ایران، عراق، بھارت، بنگلہ دیش اور بہت سے ممالک میں بطور عطیہ دی جا رہی ہیں۔ اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشنز کی ایمبولینسز دنیا بھر میں لوگوں کی جانیں بچائیں گی۔ ایدھی فاؤنڈیشن ایمبولینس سروس۔ ایدھی صاحب کے بیٹے فیصل ایدھی کی جانب سے افغانستان میں جب مرکز کا آغاز کیا جا رہا تھا، لوگ وہاں اتنے زیادہ ہو گئے کہ انہیں کرسیاں خریدنا پڑ گئیں۔ جب ایدھی صاحب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کرسیاں خرید کر رقم ضائع کی گئی تو وہ اس بات کے سخت خلاف ہوئے، کیونکہ رقم کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے خرچ کی جا سکتی تھی۔ ایدھی صاحب اس رات کلینک کے فرش پر ایمبولینس کے ڈرائیور کے ساتھ سوئے اور آج ماشاءاللہ ایدھی فاؤنڈیشن ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی۔ ایدھی صاحب کا خواب تھا کہ پاکستان کے ہر علاقے میں ایک اسپتال قائم کیا جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایدھی صاحب کی تعریف کرنا ہمارے بس کی بات ہے۔ 1988 میں
انہیں لینن امان ایوارڈ ملا۔ 1992 میں پل ہائر ریٹریٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کا فیلو بنایا گیا۔ 2000 میں امن اور بھائی چارے کا انٹرنیشنل بیلزون پرائز دیا گیا اور 2005 میں عالمی تنظیم کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ کا ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایدھی صاحب کو سینکڑوں انعامات سے نوازا گیا۔ عبدالستار ایدھی جیسے لوگ 100 سال میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں۔ ایدھی صاحب کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر تاریخ میں ضرور کیا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں کچھ سیکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے، پھر کسی دن، پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔